بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابا کچھ دنوں سے پریشان تھے کیونکہ میری 4 بہنوں کی شادی ایک ساتھ تھی اور جہیز کے پیسے نہیں تھے۔ جب میری 15 سالہ بہن ابا سے بولی کہ مجھے ایک بڑی چادر لا دو، رات کمرے میں عبادت کرنے دو، پیسے آ جائیں گے، ابا حیران ہوئے اور اسے چادر دے دی۔ اب وہ ساری رات عبادت کے نام پر اندر گزارتی اور صبح کمرے میں پیسے ہی پیسے بکھرے ہوتے، لیکن وہ سارا دن اس بڑی چادر سے اپنے جسم کو چھپا کے رکھتی۔ مجھے تجسس تھا کہ رات کو وہ کمرے میں ایسی کیا عبادت کرتی ہے۔ یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ میرے اس کمرے میں میرا سگا باپ۔ بعض دفعہ ہم جو دیکھ رہے ہوتے ہیں یا کچھ جو ہمارے سامنے ہوتا ہے، ضروری نہیں ہو کہ وہ سب سچ ہوتا ہے۔ زندگی میں کبھی کبھی تصویر کا ایک رخ دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ بعض دفعہ سچائی کچھ اور بھی ہوتی ہے۔ میرا نام رمشا ہے، ہم 6 بہنیں تھیں اور میرے 2 بھائی تھے۔ وہ دونوں ہم سے چھوٹے تھے۔ ہمارے گھر کے حالات کچھ اچھے نہیں تھے۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا گھر میں کسی نہ کسی چیز کے لیے تنگی دیکھی تھی۔ کبھی کسی بہن کو روتے دیکھا، کبھی اماں کو اپنی خواہشات کا گلا گھونٹتے ہوئے دیکھا۔ میرا اسکول بھی ہمارے محلے سے کافی دور تھا۔ اکثر ابا سے کہتی کہ ہمیں بھی کوئی رکشہ لگوا دے، اور ابا کہتے کہ اگر نہیں دل کرتا اسکول جانے کا تو مت جاؤ، یا تو میں تم بہنوں کو رکشہ لگوا کر دوں یا پھر تم لوگوں کے پیٹ کا دوزخ بھروں۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب گرمیوں میں تپتی دوپہر میں تھکی ہائر اسکول سے گھر پہنچی تو میری اماں مختصر صحن میں بیٹھی کھانے کے برتن دھو رہی تھی، اور میں نے اماں سے پوچھا کیا بنایا ہے، تو اماں نے کہا کہ آلو کی بھجیا بنائی ہے، اور یہ سن کر مجھے رونا بھی آ رہا تھا، ساتھ غصہ بھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ تھک گئی ہوں، میں روز آلو کی بھجیا کھا کھا کر گھر میں کچھ اور بھی بنا لیا کریں۔ ساری غربت ہمارے گھر میں آ گئی ہے جو آپ کچھ بھی اچھا نہیں بنا سکتی۔ اماں نے بغیر کسی غصے کے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں جواب دیا کہ تمہارا باپ گھر آئے تو اس سے کہہ دینا تمہیں گوشت لا دے، میں بنا دوں گی، اور میں رونے لگی تھی۔ میں کچھ سوچتے ہوئے اپنی پھپھو کے گھر سالن لینے چلے گئی۔ مجھے اسکول میں میری کزن نے بتایا تھا کہ ان کے گھر آج مچھلی بنی ہے۔ اماں مجھے آوازیں دیتی رہ گئیں پر میں چلی گئی۔ ابا اور پھپھو کی کبھی نہیں بنی تھی، پر پھپھو رستے میں گزرتے وقت ہم سے پیار کرتی اور مجھے اپنے ساتھ گھر بھی لے جایا کرتی۔ میں پھپھو کے گھر داخل ہوتے پھپھو سے کہا کہ پھپھو آج آپ نے کیا بنایا ہے، تو پھپھو نے مجھے پیار سے کہا کہ تم بیٹھو، کھانا کھا کر چلی جاؤ، سالن گھر لے کے گئی تو تم سب بہن بھائی سالن پہ لڑائی کرو گے اور بات تمہارے باپ تک پہنچ جائے گی، پھر وہ مجھے برا بھلا کہے گا اور تمہیں بھی مار پڑے گی۔ مجھے پھپھو کی بات صحیح لگی اور میں وہیں بیٹھ کر کھانا کھانے لگی۔ کتنے دنوں بعد پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا، دل کو سکون مل گیا تھا۔ میں نے کھانا کھاتے پھپھو سے پوچھا پھپھو ابا کو پسند کیوں نہیں کرتے، تو پھپھو نے کہا کہ بیٹا کیا بتاؤں، تمہارے باپ کو ہمیشہ اپنی انا اور خودداری بہت پیاری ہے، وہ نہیں چاہتے کہ کبھی کوئی سکون کی زندگی جیے۔ پھپھو نے کہا کہ ہم 3 بہن بھائی تھے، میرے ابا یعنی تمہاری دادا چودھریوں کے منشی تھی، ہمارے حالات بہت اچھے ہوتے تھے، پر جب تمہارے دادا کی وفات ہوئی تو گھر کی ذمہ داری تمہارے ابا پر آ گئی اور میری شادی کی عمر ہو چکی تھی، پر جو تمہارا باپ تھا یعنی میرا سگا بھائی، اس کو کوئی لڑکا پسند نہیں آتا، اور ایک دن مجھے پتہ چلا کہ بھائی تو میری شادی نہیں کرنا چاہتا تاکہ جو بچی کچی جائیداد ہے وہ گھر سے باہر نہ چلی جائے، اور لڑکا پسند نہیں، یہ تو صرف بہانہ ہے۔ مجھے اپنے بھائی پر بہت غصہ آیا اور میں جس لڑکے کو پسند کرتی تھی میں نے اس سے چھوٹے بھائی کی موجودگی میں شادی کر لی، اور اس کے بعد تمہارے بابا نے ہم دونوں بہن بھائیوں سے ہمیشہ کے لیے تعلق ختم کر لیا، کیونکہ غیر برادری میں شادی کی، میری عزت خاک میں ملائی، ایسا تمہارے ابا نے کہا تھا۔ شروع سے بھائی بہت سخت مزاج تھا، کبھی کبھی تو ہم ڈر جایا کرتے تھے بھائی کے غصے سے، پر جب میں شادی کے بعد بھائی کے پاس گئی اور بھابھی سے بھی بات کی تو تمہارے ابا نے کہا کہ آج کے بعد اس گھر میں قدم مت رکھنا، تم میرے لیے مر چکی ہو۔ ایک بھائی کے منہ سے یہ بات سننا ایک بہن کو جیتے جی مار دیا کرتا ہے۔ اور پھر جیسے میرے شوہر نے آگے بڑھ کر بات کرنا چاہی، معافی بھی مانگی، تو تمہارے ابا نے ان کو گھر سے باہر نکال دیا، اور مجھ سے اپنے شوہر کی بے عزتی برداشت نہیں ہوئی۔ اولاد جوان ہو گئی پر میں کبھی دوبارہ اپنے بھائی کی دہلیز پر نہیں گئی، پر میرا بہت دل کرتا ہے ہمارے خاندان کے درمیان صلح ہو جائے۔ پھپھو سے بتا کر چپ ہو گئی تھی، پر پھپھو اپنے گھر خوش تھیں۔ کیا ہوا اگر ان کا شوہر فقیری کرتا تھا، کم از کم اچھا کما تو رہا تھا، حالات اچھے تھے پھپھو کے۔ مجھے لگا تھا کہ پھپھو نے صحیح فیصلہ کیا، ورنہ وہ بھی ہماری طرح غربت میں مر رہی ہوتی اور چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے ان کو ترسنا پڑتا۔ میں کھانا کھا کر گھر گئی تو ابا وقت سے پہلے گھر آ چکے تھے اور میری بڑی بہن مجھے اشارے کر رہی تھی۔ میں چپکے سے کمرے کے اندر بھاگ گئی، اگر ابا کو پتہ چل جاتا تو مجھے بہت مار پڑتی، اور جب میں کمرے میں گئی تو میری 15 سالہ بہن مجھے دیکھ کر کہنے لگی کھائی کھانا، اور مجھے بہت حیرت ہوئی۔ میں نے کہا کہ تمہیں کیسے پتہ؟ تو وہ کہنے لگیں کہ تم تو میرے بارے میں جو بات کرتی ہو مجھے وہ بھی صاف سنائی دیتی ہے،
اور میں اس کا مذاق اڑا کر ہنستی کہ تم کسی جین بھوت کی اولاد نہیں ہو جو میں سمجھ لوں کہ تمہاری سماعت اتنی تیز ہے، اور وہ مسکرا دیتی۔ وہ مجھ سے چھوٹی تھی یا بڑی مجھے کبھی پتہ نہیں چلا تھا، جب سے ہوش سنبھالا تھا اس کو ایسے ہی دیکھتی آ رہی تھی۔ ایک دن اماں سے پوچھا، اماں یہ فرشتے مجھ سے بڑی ہے یا چھوٹی؟ تو فرشتے آ کر ماں کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ مجھے کہنے لگیں گے تمہیں کیا لگتا ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے تو چھوٹی لگتی ہو، اور میں سوچتی ہوں تم ہم سے زیادہ کیوں خوبصورت ہو۔ تو اماں فرشتے کا ماتھا چومتی، اماں کہتی کہ میری بیٹی کو نظر مت لگا دینا، اور مجھے فرشتے پر بہت غصہ آتا جو ہر وقت اماں کے ارد گرد منڈلاتی رہتی۔ میری بڑی بہنوں کی شادی کی عمر ہو چکی تھی، اور میری اماں ابا سے کہتی کہ کوئی اچھا کام تلاش کر لو، اگر ایسے ہی چلتا رہا تو ہم اپنی بیٹیوں کی شادیاں کیسے کریں گے؟ تو ابا کہتے کہ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، میں سب کچھ دیکھ لوں گا۔ میں نے ابا کو کبھی نرمی سے بات کرتے نہیں دیکھا تھا، وہ سب سے ایسے ہی مخاطب ہوتے تھے۔ بھائی چھوٹے تھے، وہ تو گھر سے باہر آ کر اپنی بچاؤ کر لیا کرتے تھے، پر ہم بہنیں کمرے سے نکل کر جاتی بھی کہاں۔ اس محلے میں سب ہمارے جیسے ہی معمولی کام کرنے والے لوگ آباد تھے۔ راولپنڈی کے نواح میں ریلوے لائن کے پاس غریب آباد کے نام سے یہ انتہائی پسماندہ کالونی تھی، جہاں گندگی اور غلاظت کے ساتھ ساتھ بیماریوں اور غربت عام تھی۔ اب تو کافی ترقی ہو چکی ہے، پر جب ہم بچے تھے تب سب کچھ خستہ حالی کا شکار تھا۔ اماں سے اکثر ابا کی سختی کا کہتی تو اماں کہتی کہ میری جب سے شادی ہوئی ہے تمہارے باپ کو ایسے ہی دیکھتے آ رہی ہوں، پتہ نہیں کیوں اتنے سخت مزاج ہیں جو کسی پر بھی ذرا رحم نہیں کرتے۔ اب تو جب میں نے ابا کو اپنی 15 سالہ بہن کے کمرے میں دیکھا تب سوچا یہ دونوں آدھی آدھی رات کو کیا کرتے رہتے ہیں، اور نہ کسی کو کمرے میں آنے دیتے ہیں، اور ابا کو سب بہنوں سے زیادہ میری 15 سالہ بہن کا زیادہ خیال ہوتا۔ وہ کھانا بھی بہت کھاتی تھی، ہم غریب تھے، اکثر ہم بہنوں میں لڑائی ہو جاتی، اور ابا کہتے کہ چھوٹی کو کچھ نہ کہا کرو، یہ بہت نصیبوں والی بیٹی ہے۔ اور پھر کبھی کبھی وہ کئی دن کھانا نہ کھاتی، مجھے کہتی کہ تم لوگ جو کھاتے ہو میں وہ کھا جاتی ہوں، اور میں سمجھتی ہوں اس کا دماغ کا مسئلہ ہے۔ ہم سب اسکول جاتے تھے پر وہ کبھی اسکول نہیں گئی، پھر بھی اس کو سب کچھ یاد ہوتا۔ میری اماں بہت خوش ہوتی، اس کو پیار کرتی، میں سوچتی نہ جانے اماں اس کی دفعہ کیا کھاتی رہیں جو یہ اتنی ذہین ہے۔ جب اماں سے پوچھتی تو اماں مجھے کہتی کہ تم بھی دماغ حاضر رکھ کر پڑھائی کیا کرو تو سب یاد رہے گا۔ میں اپنی بہن کو دیکھ رہی تھی، وہ نماز کی پابند تھی، دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلتی، اگر محلے سے باہر چلی بھی جاتی تو ابا اماں تب بھی کچھ نہیں کہتے تھے۔ مجھے اپنی سب بہنوں سے بہت محبت تھی، پر فرشتے سے زیادہ محبت تھی، وہ میری ہر بار مدد کیا کرتی۔ اکثر میں بیمار ہوتی تو میری بہت دیکھ بھال کیا کرتی، وہ لڑائی بھی ہم دونوں میں زیادہ ہوتی، پر میں تب گھبرا جایا کرتی جب فرشتے کے غصے سے آنکھیں سرخ ہو جایا کرتی۔ اور ایک دن دیکھا فرشتے میری بہن وہ رات کو چھت پر گئی ہے، میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلی گئی، پر جب اوپر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا، اور جیسے ہی نیچے آئی وہ اپنے بستر پر تھی اور مجھے دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ میں نے کہا کہ تم اتنی جلدی نیچے کیسے آ گئی؟ تو کہتی کہ تم کیا لینے گئی تھی؟ میں نے کہا کہ مجھے تمہاری فکر تھی، رات کو اس وقت چھت پر کیوں گئی؟ اماں کہتی ہیں رات کو چھت پر جن بھوت ہوتے ہیں جو خوبصورت لڑکیوں کو چمٹ جاتے ہیں، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو اماں نے مجھے ڈانٹنا ہے، ان کی غیر موجودگی میں تمہارا خیال نہیں رکھا۔ تو وہ ہنستی ہوئی چلی گئی۔ میری اماں کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی، ابا ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو نہ جانے وہاں ڈاکٹر نے کیا کہا۔ ابا اماں کو 2 دن بعد گھر لے آئی تھی، اور تب سے ابا ہر وقت پریشان رہتی اور اماں بھی روتی رہتی۔ میں نے دیکھا تھا ابا پہلے کی طرح غصہ نہیں کیا کرتے تھے۔ پھر ایک دن میری ماں اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ 40 سال کی عمر میں میری ماں چل بسی تھی۔ گھر پر سب موجود تھے پر فرشتے نہیں تھے۔ میں اس کو آوازیں دیتی رہی پر وہ مجھے کہیں نہیں ملی۔ میں گھر واپس آ رہی تھی تو اچانک سے مجھے فرشتے کی آواز آئی، تو پیچھے مڑ کر دیکھا وہ کھڑی تھی، اس کے ایسے آنے سے میں ڈر گئی تھی۔ میں نے کہا کہ میں نے تمہیں کتنا ڈھونڈا، تم کہاں چلی گئی تھی؟ تو مجھے کہتی کہ مجھے تم سے پیار ہے اس لیے تمہاری آواز سن کر واپس آ گئی ہوں، ورنہ میں نے اب کبھی واپس نہیں آنا تھا۔ اماں تو چلے گئی اور میں تب بھی یہی سمجھتی اماں کے دنیا کے چلے جانے کی وجہ سے ویسی ہو گئی ہے۔ وقت گزرتا گیا، میری بہنیں بھی بڑی ہو چکی تھی، میرا اسکول بھی ختم ہو چکا تھا کیونکہ میٹرک تک اسکول تھا اور آگے پڑھائی کے لیے پیسے چاہیے تھے جو ہمارے پاس تو نہیں تھے۔ ابا چاہتے تھے کہ جلد از جلد بہنوں کی شادی کسی اچھے گھر میں ہو جائے، پر اگر کہیں رشتے کی بات چلتی تو وہ لوگ کہتے کہ ہمیں جہیز چاہیے، آخر کو بیٹے پر اتنا پیسہ لگایا ہے، پڑھایا لکھایا ہے، اب تو اپنا سٹور بھی کھول کر رکھا ہے، اور ابا خاموش ہو جاتے۔ بڑی آپی کہتی ہیں کہ ابا مجھے شادی نہیں کرنی، مجھے ہمیشہ آپ کے پاس رہنا ہے۔ تو ابا کہتے کہ تم فکر مت کرو، ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا، میں ابھی زندہ ہوں، کبھی اپنی بیٹیوں کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا، اچھی جگہ شادی ہوگی تم سب کی اور اپنے گھروں میں خوش بھی رہو گی، میں تمہیں ایسا جہیز دوں گا کہ دنیا والے دیکھیں گے۔ اور آپا ابا کی بات سن کر روتی تھی۔ میری بہنوں کی شادی کی عمر ہو چکی تھی اور ابا نے لڑکے والوں کی ہر ڈیمانڈ پوری کرنے کا فیصلہ کر لیا۔
بھائی ابھی چھوٹے تھے، ان کو تو ابھی دنیا کا کچھ پتہ بھی نہیں تھا، وہ بس اپنے کھیل کود میں مست رہتے۔ میں نے سوچا تھا کہ میں بہت پڑھوں گی، اور ابا سے بھی کہہ دیا کہ ابا میں پڑھ لکھ کر بڑی آفیسر بنوں گی، آپ کو دنیا کی سیر کرواؤں گی۔ تو ابا کہتے کہ میری بیٹی میں چاہتا ہوں کہ تم سب بس اپنے گھروں کی ہو جاؤ، میں نہیں چاہتا کہ تم لوگوں کے فرض میں سے میں غافل ہو جاؤں، تمہاری ماں تو چلی گئی، میری زندگی کا بھی کیا بھروسہ ہے۔ میں اپنے گھر کے حالات کو، ابا کی باتوں کو سنتی تو خود کو بہت بے بس محسوس کرتی، کاش میں ان سب کے لیے کچھ کر سکتی۔ اور میری بہن فرشتے وہ سب روز گھر سے غائب ہونے لگتی، اور پھر سوچتی کہ ابھی بچی ہے، خود ہی گھر واپس آ جائے گی۔ ابا بھی اس کی طرف سے بالکل فکر مند تھے۔ جب ایک دن میں نے ابا اور فرشتے کو رات کے وقت کہیں سے آتے ہوئے دیکھا، ابا کے کپڑے مٹی سے بھرے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا تو ابا نے کہا کہ کچھ نہیں، کام تھا، اس لیے تم اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ۔ کچھ دنوں سے ابا پریشان تھے کیونکہ میری 4 بہنوں کی شادی ایک ساتھ تھی اور جہیز کے پیسے نہیں تھے۔ جب میری 15 سالہ بہن ابا سے بولی کہ مجھے ایک بڑی چادر لا دو اور رات کمرے میں عبادت کرنے دو، پیسے آ جائیں گے، ہم سب حیران ہوئے اور اسے چادر دے دی۔ اب وہ رات ساری عبادت کے نام پر اندر گزارتی اور صبح کمرے میں پیسے ہی پیسے بکھرے ہوتے، لیکن وہ سارا دن اس بڑی چادر سے اپنے جسم کو چھپا کے رکھتی۔ مجھے تجسس تھا کہ رات وہ کمرے میں ایسا کیا عبادت کرتی ہے، پر یہ دیکھ کر جان نکل گئی کہ اس کمرے میں میرا سگا باپ میری بہن کے پاس آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا، اور میری بہن کچھ پڑھ رہی تھی اور ابا سے کہہ رہی تھی کہ آپ آنکھیں نہیں کھول سکتے، اگر آنکھیں کھولی تو جناتی مخلوق کو دیکھ کر آپ کا بخار نہیں جائے گا اور آپ بیمار رہنے لگیں گے، اس لیے آنکھیں بند رکھیں اور بس ان کی آوازیں سنیں۔ اور اچانک وہ بولتے بولتے رک گئی اور میری جانب دیکھے بغیر کہنے لگیں، ایمن تم یہاں کیا لینے آئی ہو؟ اور مجھے شدید حیرت کا جھٹکا لگا کہ اسے کیسے معلوم کہ میں پیچھے کھڑی ہوں۔ تو میں نے کہا کہ آپ یہ دونوں یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ خاموش رہی اور پھر سے اپنے کام کی جانب مشغول ہو گئی۔ اس کے آگے اگربتیاں جل رہی تھی اور تسبیح کر رہی تھی۔ ابا اس دوران بالکل خاموش بیٹھے تھے۔ میں واپس پلٹنے لگی تو دروازہ خود بخود بند ہو گیا اور کچھ آوازیں سنائی دینے لگی۔ میری بہن کبھی ایک کونے سے دوسرے کونے میں جاتی اور آواز سنتی، اور اچانک مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرے پیچھے کھڑا ہو۔ میں اتنا ڈر چکی تھی کہ پیچھے دیکھنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ جب میری 15 سالہ بہن نے کہا کہ یہ میری بہن ہے، ایک ماں کا دودھ پیا ہے ہم نے اور مجھے اس سے محبت ہے، تم اسے کچھ نہیں کہہ سکتے، اور مجھے کہا کہ ایمن میرے پاس آ کر بیٹھ جاؤ اور آنکھیں بند کر لو۔ تب وہ کوئی بات کر رہی تھی جس کی سمجھ مجھے نہیں آ رہی تھی، اور جب میں نے کہا کہ فرشتے مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، مجھے کمرے سے باہر جانے دو، تو اس نے کہا کہ تم نہیں جا سکتی، بلکہ تم جب تک اس گھر میں ہو اب ہر روز تمہیں یہی آنا ہوگا، جب تک تمہاری شادی نہیں ہو جاتی تم اس گھر سے باہر بھی نہیں جا سکتی، اور وعدہ کرو کہ تم کبھی کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گی۔ میں کون ہوں؟ میں آنکھیں کھول کر اس کو دیکھنے لگی۔ فرشتے کے منہ پر چادر تھی۔ میں جیسے ہی چادر ہٹانے لگی تو ابا نے مجھے بازو سے پکڑ کر پیچھے کھینچ لیا۔ میں نے کہا کہ ابا کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آخر یہ سب کیا ہے؟ اور فرشتے کی آواز کیوں بدلی ہوئی ہے؟ یہ کیوں اپنے چہرے کو چھپا کر رکھتی ہے؟ تو ابا نے کہا کیونکہ وہ تمہاری بہن نہیں ہے۔ میں نے کہا ابا کیا ہو گیا ہے؟ فرشتے میری بہن نہیں ہے تو کس کی بہن ہے؟ تو ابا کچھ دیر خاموش رہے، پھر کہنے لگے تم وعدہ کرو کہ کبھی کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گی۔ تو میں نے ابا سے وعدہ کر لیا، اور تب ابا نے بتایا کہ آج سے 25 سال پہلے جب تمہارے دادا کی موت ہوئی تو میں وہ علاقہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ آیا، کیونکہ تمہاری پھپھو نے اپنی مرضی سے ایک پیر سے شادی کر لی اور اس نے ہم پر جادو ٹونے کرنا شروع کر دیے اور ہم سے سب کچھ چھین لیا، ہمیں برباد کر دیا۔ ہم 3 نہیں 4 بہن بھائی تھے، اور تمہاری چھوٹی پھپھو کی جان اسی کی بہن نے لے لی تھی، کیونکہ دونوں ایک ہی شخص کو پسند کرنے لگی تھیں۔ پر جب اس لڑکے نے کہا کہ وہ تمہاری چھوٹی پھپھو کو پسند کرتا ہے تو تمہاری بڑی پھپھو جا کر جادو ٹونے کروانے لگی اور اسی سے ان کی جان چلی گئی، اور خود اس پیر سے شادی کر لی۔ وہ جو کچھ تمہیں اور باقی سب کو بتاتی ہے وہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ میں نے اسی دن تمہاری ماں اور بڑی بہنوں کو لیا اور اپنے آبائی گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا اور اس علاقے میں آ کے رہنے لگے، اور جگہ تلاش کر رہا تھا جب یہ گھر بہت ویران ہوا کرتا تھا، جہاں کوئی بھی نہیں رہتا تھا، کسی کو کچھ نہیں معلوم تھا اس سے متعلق۔ اکا دکا گھر ہوا کرتے تھے۔ جب محلے والوں سے پوچھا تو وہ کہنے لگے یہ گھر ایک پیرنی کا ہوا کرتا تھا اور اس کی موت ہوگی۔ تو ہم نے سوچا کہ پیرنی تھی، کیا ہوا، رہنے کو چھت تو مل رہی ہے، اور ہم اس گھر میں رہنے لگے۔ تمہاری ماں کے پاس تیسری بیٹی پیدا ہوئی تھی اور ہم اس گھر میں آئے 3-4 دن ہو چکے تھے، جب ایک دن وہاں رات کو ایک بچی کے رونے کی آواز آتی۔ ہمیں بعد میں معلوم ہوا تھا کہ چھوٹے سے گھر کے نیچے ایک چھوٹا سا کمرہ ہے جس کو وہ پیرنی اپنے چلے اور کاموں کے لیے استعمال کرتی تھی، پر وہاں پر بچی کا رونا وہ بھی اتنے دنوں سے سمجھ سے باہر تھا، اور جب وہاں جا کر دیکھا تو ایک چھوٹی سی قبر تھی جس میں رونے کی آوازیں آ رہی تھی، اور اس قبر کو ارد گرد کالی مٹی لگا کر بند کر دیا گیا تھا۔
میں نے اور تمہاری ماں نے جلدی سے اس قبر سے دھاگے اور مٹی کو ہٹایا اور قبر کو کھولا تو ہماری جان نکل گئی۔ اس میں ایک چھوٹی سی بچی تھی جو بھوک سے رو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں لال رنگ کا دھاگا تھا اور ساتھ ایک گڈا تھا جو پتہ نہیں کس کام کے لیے تھا۔ تمہاری ماں نے جلدی سے وہ گڈا اور وہاں موجود سبھی چیزیں سمیٹی اور میں جا کر وہ سب کچھ ایک جگہ دفن کرایا، کیونکہ تمہاری اماں نے کہا نہ جانے اس پیرنی نے اس بچی کا کیا بنا دیا ہو۔ ہم نے وہ سب دفن کر دیا اور اس گھر میں موجود اس جگہ کو بھی مٹی سے بھر دیا۔ اس بچی کو تمہاری ماں نے خود پالا، اپنا دودھ پلایا، اور وہ بچی ہنستی مسکراتی ہمیں بہت اچھی لگتی، اور ہم سوچتے کہ یہ بھی معجزہ ہے جو بچی اتنے دن ایک قبر میں بند رہی اور ابھی تک زندہ ہے۔ پھر وقت گزرتا گیا، تم سب پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، پر وہ ملنے والی بچی فرشتے وہ بڑی نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دن تمہاری ماں کہنے لگیں کہ تم ڈاکٹر کے پاس جاؤ، اس سے کہو کہ کوئی دوائی دے، اگر میری بیٹی کا قد چھوٹا رہ گیا تو کل کو مسئلہ ہوگا۔ میں نے کہا کہ تم خود چلی جاؤ، مجھے ان کاموں کا نہیں پتہ، اور وہ شام کو بہت گھبرائی ہوئی گھر لوٹی۔ میں نے پوچھا تو کہنے لگیں کچھ نہیں، اور پھر وہ آہستہ آہستہ بیمار رہنے لگی۔ میں تمہاری ماں کا بہت خیال رکھنے لگا تھا، میرے دکھ سکھ کی ساتھی تھی، پر اس نے کہا کہ وہ نہیں بچ سکتی، کیونکہ اس نے آج سے کافی سال پہلے ایک غلطی کر دی، وہ یہ کہ جو گڈا اور وہاں جو موجود مٹی اس نے دفن کی تھی اس سے اس کو بیماری لگ چکی ہے، اور بیماری نے اس پر حملہ کر دیا ہے۔ پر مرنے سے پہلے اس نے جو کچھ مجھے بتایا اس واقعے نے میری زندگی بدل کر رکھ دی۔ تمہاری ماں نے کہا کہ میں فرشتے کو لے کے جب گھر سے باہر نکلی تو گلی میں موجود کتے بھونکنے لگے۔ میں فرشتے کو اٹھائے جب پکی سڑک پر پہنچی تو پرندوں نے بھی بولنا شروع کر دیا۔ میرا دل گھبرانے لگا تھا جب بہت تیز ہوا چلنے لگی اور تمہاری ماں خود ایک پرانے قبرستان کے پاس بنے ایک چھوٹے سے میدان میں چلی گئی جس کو درختوں نے گھیر رکھا تھا۔ وہاں کچھ لوگ بیٹھے تسبیح کر رہے تھے اور فرشتے ان کو دیکھتے ان کی جانب بھاگی تھی۔ وہاں موجود ایک شخص کو دیکھ کر کہنے لگی ابا، اور اس شخص کے گلے لگی۔ تب اس شخص نے تمہاری ماں کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آپ نے اتنے سال ہماری بیٹی کو سنبھال کے رکھا، اپنی بیٹی بنا کر پالا، ہم ہمیشہ آپ کے کام آئیں گے، آپ جب بھی ہمارا نام لیں گے ہم آپ کی مدد کریں گے۔ اور تمہاری ماں کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، اور تب تمہاری ماں نے کہا کہ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی۔ تو اس شخص نے کہا کہ آپ جانتی نہیں ہیں کہ ہم کون ہیں؟ کیا فرشتے کو دیکھ کر آپ کو کبھی محسوس نہیں ہوا کہ یہ عام بچوں کے جیسے کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ یہ انسان کی اولاد نہیں ہے، یہ ایک جن ذاتی ہے، اور ہم اتنے سالوں سے بیٹھے اللہ کی عبادت کر رہے تھے تاکہ فرشتے کبھی کسی بھی لمحے غصے میں اپنے اصلی روپ میں نہ آ جائے، ورنہ آپ لوگ، آپ کے بچے، وہ پورا محلہ مر جاتا۔ ہم خود اس گھر میں نہیں جا سکتے تھے کیونکہ وہ ایک پیرنی کا گھر تھا جس میں جنات کو جانے کی اجازت نہیں تھی، پر اس نے اپنے کام کے لیے ہماری بیٹی کو قید کر لیا اور اس کی ماں مر گئی۔ ہم نے بہت کوشش کی پر کبھی فرشتے کو آپ سے واپس نہیں لے سکتے تھے۔ سوچا جب بڑی ہوگی تو خود واپس آ جائے گی، اور اس دن بھی فرشتے واپس ہماری ماں کے ساتھ آ گئی تھی، کیونکہ تمہاری ماں کو پتہ چل چکا تھا وہ نہیں بچ سکتی، کیونکہ اس قبر پر جو منتر پڑھے گئے تھے اس کو توڑنے والی کی جان جا سکتی تھی، اور تمہاری ماں نہ جانے کیسے اتنے سال تک زندہ رہی۔ اور پھر جس جگہ وہ گڈا دفن کیا تھا اس کو اٹھایا اور جا کر پانی میں بہا دیا۔ اس سے جن ذاتی اب ہماری مدد کر سکتی ہے۔ ابا سب کچھ بتا کر خاموش ہو گئے، اور جب میں نے فرشتے کی جانب دیکھا تو اپنی جگہ پر نہیں تھی۔ میں بھاگ کر اس کے پیچھے گئی پر ابا نے روک لیا۔ ابا نے کہا کہ وہ اپنے لوگوں میں واپس لوٹ چکی ہے، پر جب تم اس کی مدد کے لیے اس کو آواز دو گی تو وہ آئے گی۔ اس نے کہا کہ اسے ایمن سے بہت محبت ہے اور وہ تمہارے کہنے پر واپس آئے گی، پر اب تم اس کو کبھی دیکھ نہیں سکو گی پر سن سکو گی۔ ہمارے گھر میں ڈھیر سارا پیسہ تھا جس سے بہنوں کی شادیاں ہو گئی، میری شادی بھی ہو چکی ہے، میرے بھائی اچھے کالج میں پڑھ رہے ہیں۔ ابا اور میں آج بھی جب مل کر بیٹھتے ہیں تو فرشتے کو یاد کرتے ہیں، اور کچھ دیر بعد فرشتے کا جواب بھی آتا ہے، وہ باتیں کرتی ہے پر اب ہم اس کو کبھی دیکھ نہیں سکتے۔ محبت کسی بھی مخلوق سے کی جائے وہ محبت کے بدلے میں محبت دیتی ہے، پر ہم انسانوں نے محبت کو کاروبار بنا کر رکھ دیا ہے۔ محبت کو حرام رشتوں سے بچائیں اور ہمیشہ اپنے محرم رشتوں سے محبت کریں۔ لوگ وقت گزاری کرتے ہیں، ساتھ کوئی نہیں نبھاتا۔ جس نے ساتھ نبھانا ہو وہ نکاح کرے گا، نہ کہ وقت گزاری۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔